ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وقال اللہ تعالی: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، آپ کے اعلیٰ خصائل اور آپ کے کردار کی مقناطیسی کشش نے لوگوں کو اپنی طرف اس طرح کھینچا کہ لوگ آپ ہی کے ہو کے رہ گئے. اور ایک داعی اللہ کو سب سے پہلے اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، اپنی عادات و خصائل کو درست کرنا چاہیے تاکہ دعوت اللہ کے کام میں اس کا کردار رکاوٹ نہ بنے. ایسا نہ ہو کہ معاملہ یوں خراب ہو جائے کہ ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگے گراں اور ہماری اپنی شخصیت راستے کا پتھر نہ ہو. اور اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی اسوہ حسنہ ہے. جیسے زندگی کے تمام معاملات میں اور ساری زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر موت کے فرشتے کے آنے تک جتنا وقت انسان دنیا میں گزارے اس وقت کو کیسے گزارنا چاہیے، اس کے لیے بہترین تعلیمات، ایک بہترین کردار، ایک رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے. اور آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. جیسا کہ بات اس نقطے پر چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے یہ تڑپ رکھنے والے کہ وہ کامیاب ہو جائیں. آپ کے دل میں سب کا درد، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا دشمن ہے، کوئی آپ کا پیروکار ہے، کوئی آپ کے پیغام سے اختلاف کرنے والا ہے، سبھی کے لیے آپ کے دل میں یہ چاہت ہے کہ یہ سب کامیاب ہو جائیں، یہ سب دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں. اور یہی ایک داعی اللہ کا نقطہ نظر ہونا چاہیے.
واقعات سے ہم اس موضوع پر گزارشات کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا۔ اس کی نبی علیہ السلام سے دشمنی، اللہ رب العزت سے دشمنی، صحابہ کرام سے دشمنی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی۔ ہر موقع پر وہ یہ کوشش کرتا تھا وہ مسلمانوں کو غزن پہنچائے۔ جب مدینے میں مہاجرین کی تعداد بڑھنے لگی اور مہاجرین کی اکثریت ہو گئی تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی، تو کہنے لگا واللہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل۔ ان الفاظ سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی بڑی توہین کی۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ واللہ لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل۔ اللہ کی قسم، جب ہم مدینے کی طرف لوٹیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو معاذ اللہ، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، ذلیل کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے، لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کہ یہ جو منافق کہہ رہا ہے کہ یہ عزت والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ذلیل ہیں، عزت تو اللہ کی ہے، اس کے رسولوں کی ہے اور اہل ایمان کی ہے۔ اللہ نے ازل سے ابد تک یہ قانون بنایا ہے کہ اللہ کے ہاں عزت اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہے۔ عزت اللہ کی، اس کے رسولوں کی اور تمام اہل ایمان کی جو شروع سے قیامت تک آئیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کے کہا نبی علیہ السلام سے، دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضرب عنق ھذا المنافق۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ لا يتحدث الناس ان محمدن یقتل اصحابہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے حضرت جابر سے۔ فرمایا عمر چھوڑ دو، اس کو رہنے دو، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کو جو مسلمانوں کا اور آپ کا دشمن ہے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ ایک لبادہ اوڑھ کے مسجد آ رہا ہے اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے، ظاہری اقرار سے سبھی کو پتہ ہے، اس کے باوجود اسے آپ اپنا اس صف میں شامل کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی، دوسروں کی نظر میں اگر مسلمانوں کی صف میں ہے تو ہمیں بھی اس سے وہ تعارض نہیں کرنا چاہیے یا وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یہ امپریشن جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے
یہ عقیدے کا منافق تھا، اور عقیدے کا منافق تو کافر ہوتا ہے، ہمیشہ جہنم میں جائے گا، بلکہ جہنم کا جو نچلا درجہ ہے وہ عقائد کے منافقین کے لیے ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہاں ایک اور بات سمجھاؤں گا، لیکن وہ عبداللہ بن ابی کا جو اگلا واقعہ بیان کرتا ہوں اس کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ یہ عقیدے کا منافق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیے، آپ کا کتنا براڈ ویژن، بلکہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو آپ کی وسعت نظری کے لیے میں استعمال کروں۔ مجھ نالائق کے پاس وہ الفاظ ہو ہی نہیں سکتے کہ میں آپ کی وسعت نظری اور دور اندیشی کی تصویر کشی کر سکوں الفاظ۔ اور آج کیا حال ہے کہ کتنی معمولی باتوں پر اختلافات، اور مسلمانوں کے درمیان ان کا اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کرنے کے لیے، اور اپنے جو سو کالڈ نام نہاد مفادات اور جو اپنے نام نہاد ذہن میں چیزیں ہم نے گڑی ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ کسی کو برا بلا کہنا ہے، کسی کو گزن پہنچانا ہے، قتل و غارت گری ہے، وہ فرقہ واریت کے نام پہ ہو، وہ کسی نام پہ ہو، وہ کتنی عام ہے دنیا میں۔ اور آپ کی تعلیم کیا ہے کہ وہ جو پکا عقیدے کا منافق ہے، کہ جس کو سورہ منافقون میں جس کے لیے کہا گیا ہے، جن کے لیے سب کے لیے کہا گیا ہے سورۃ المنافقون میں، کہ وہ تو کفر کر رہے ہیں، ان کے اندر کفر ہے، وضاحت ہے اس بات کی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دور اندیشی سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں لوگ اس سے کیا تاثر لیں گے، غیر اس سے کیا تاثر لیں گے۔ آج ہم کو یہ پرواہ ہے کہ یہود، نصارہ، مجوس، ہندو، دیگر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے متعلق کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کی پرواہ ہے؟ ہمارے معلمین کو، ہمارے جو مربی مزکی ہیں، جو معلم ہیں، جو ہمارے دین کا سمبل ہیں دنیا میں یا ملکوں میں، کیا ان کی بھی ایسی سوچ ہے کہ وہ لوگوں کو اس بنیاد پر معاف کریں، ان سے تعرض نہ کریں، ان کے عیبوں سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ بظاہر ہی جوڑے رکھیں کہ ایک امپریشن جائے کہ نہیں یہ ایک متحد قوم ہے، یہ ان لوگوں میں اتحاد ہے، اتفاق ہے، یہ ایک جان ہے، یہ کفر کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ اسلام کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسا امپریشن کریٹ کر رہے ہیں یا دوسروں کو جا رہا ہے ایسا امپریشن کہ ہر جگہ ڈس انٹیگریشن، ڈی سینٹرلائزیشن؟ میرے بھائیوں، یہ اسوہ حسنہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ دوسرا واقعہ عبداللہ بن ابی کا سناتا ہوں۔ امام مسلم اپنی صحیح میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھی، یہ بیٹا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا۔ جاء ابنہ عبداللہ ابن عبد اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر۔ اب آ کے کیا کہا؟ فَسَأَلَهُ أَن يُؤْتِيَهُ قَمِيصَهُ أَن يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَن يُصَلِّيَ عَلَيْهِ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا کرتا مبارک مجھے عنایت کر دیجئے کہ میں اس میں اپنے والد کو کفن دوں۔ اور پھر
یہ عرض بھی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے والد کا جنازہ پڑھائیے۔ ہر ایک بیٹے کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اس کا والد جنت میں چلا جائے، تو یہ سوچ کے کہ شاید اس کی مغفرت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا مبارک مانگا، آپ کا پاکیزہ ترین کرتا، اور آپ کس کو دے رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ جو نجس ترین شخص ہے، صرف نجس نہیں ہے، نجس ترین۔ یہ دیکھیے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے لیے درد کتنا ہے۔ اچھا، اس میں دو باتیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو یہ کرتا عنایت کرنا اس کے دل کی تشفی کے لیے بھی ہے کہ اس کا بیٹا میرا ساتھی ہے، اگر اس نے فرمائش کی ہے تو میں اس کی بات کو بھی پورا کر دوں۔ یہ آپ کا اپنے ساتھیوں سے کتنا بہترین طرز عمل ہے۔ ذرا یہ بھی دیکھیے نا، بات بات پہ اپنے مقتدیوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے جو معلمین ہیں وہ دیکھیں ان کا برتاؤ، ہاں ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ان کا برتاؤ بڑا اچھا ہوتا ہے، جن کی جیبیں گرم ہوتی ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں ان سے بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے۔ کوئی ریڑھی والا، کوئی عام سا مسلمان جو مسجد مدرسے میں چندہ نہیں دے سکتا، ہمارا چہرہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نہیں تھا، نہ آپ کی تعلیم۔ آپ تو وہ دیاتی ظاہر کے لیے کیا کہتے تھے؟ ان ظاہراً بادیتنا ونحن حاضروہ، اسی کے متعلق تو آپ نے فرمایا لکنی عند اللہ لست بقاسط او قال انت عند اللہ غال۔ آپ نے تو اس دیاتی کو جو عام سا ان پڑھ سا آدمی دیہات سے آیا ہے اس کے لیے کہا انت عند اللہ غال، تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے۔ تو یہ جن کی جیبیں گرم ہوتی ہیں وہ اللہ کے ہاں قیمتی نہیں ہوتے۔ ہو بھی سکتا ہے اگر نیک آدمی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، لیکن سبھی قیمتی نہیں ہوتے۔ یہ مال والوں کی اکثریت اللہ کے ہاں بڑے سستے ہوتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان کی۔ اور یہ جو بولا بالا کمزور سا مسلمان ہوتا ہے نا، صاف دل رکھنے والا، یہ اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہوتا ہے، جس کا دل شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، جس کا دل اخلاص کا مرقع ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ سے چیپٹر ہے، ہم اس کو تو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن یہ بات ضمناً آ گئی ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی کسی فرمائش یا کسی بات کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے لیے اپنی قمیص مبارک عنایت فرما دی، آپ کا کرتا مبارک، او ہو بڑی قیمتی شے ہے۔ اور پھر اس پر بس نہیں ہے، آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ، حضرت عمر آ گئے، کہنے لگے اتصلی علیہ وقد نہاک اللہ عز وجل ان تصلی علیہ، آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے، اللہ نے تو آپ کو اس کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، ایسے ہی ہے 70 مرہ، کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو آپ کو تو اللہ نے منع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انما خیر علی اللہ، عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، منع نہیں کیا، کہا اگر آپ کریں یا نہ کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کریں یا نہ کریں، منع تو نہیں کیا، لہذا میں کر دوں گا۔ اور اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے وَسَأُزِيدُ عَلَى هَذَا عَلَى 70 وَسَأَزِيدُ عَلَى 70، میں 70 سے بھی زیادہ کروں گا۔ اللہ نے 70 کہا ہے نا، کہ 70 بھی کرو تو نہیں، میں زیادہ کروں گا، شاید اللہ معاف کر دیں۔
یعنی آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. اللہ رب العالمین نے اس وقت پھر قرآن مجید کی آیت اتاری کہ وَلَا تُصَلَّ عَلَيْهِمْ مَاتَ أَبَدًا، غالباً ایسے ہی آیت ہے. یہ آیت اتاری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے نہ تو اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے. یعنی آپ کو منع کر دیا گیا. جب آپ کو منع کر دیا گیا تب آپ منع ہوئے، صاف واضح الفاظ. یہاں ایک بات سمجھانی ہے آپ کو، وہ یہ کہ عبداللہ بن ابی عقیدے کا منافق تھا، اور عقیدے کا منافق کے اندر کفر ہوتا ہے. تو یہاں سے یہ نا بات کشید کر لینا اور ڈیرائیو کر لینا کہ جی دیکھیں منافقین کی تو نماز جنازہ اور دعا کے لیے منع کر دیا گیا ہے، لہٰذا جب ہم پھر فتوے شروع کر دیتے ہیں نا، ہر ایک کو منافق کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں ہے، ہمیں یہ تمیز نہیں ہے کہ عقیدے کا منافق کون ہے، عمل کا منافق کون ہے. یہ جو نفاق کی نشانیاں حدیثوں میں بتلائی گئی ہیں نا، یہ عمل کے منافق کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب گالی دیتا ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے گالی دیتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. اور بھی بہت سی احادیث ہیں. نمازوں میں سستی کرتا ہے، مسجدوں کا رخ نہیں کرتا، فلاں بڑی نشانیاں ہیں منافقین. یہ عقیدے کا منافق نہیں ہے، عمل کا منافق ہے. یہ اللہ کو ماننے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے. یہ عمل میں کوتاہی کرنے والا ہے. اللہ کے لیے اس پر یہ فتویٰ چسپاں نہ کر لینا. یہ ہمارے لوگ عام آیتیں پڑھتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں جی منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اس میں عقیدے کے منافق ہوں گے. وہ نچلا درجہ اس کمزور مسلمان کا نہیں ہے کہ جی کسی وجہ سے بدعملی کی وجہ سے اس کے اندر نفاق آ گیا ہے. اللہ کے بندو یہ تمیز کیجئے، علم کی روشنی میں بات کرنی چاہیے. عقیدے اور عمل کے ورنہ تو خیر اگر یہ پیمانہ رکھے تو پھر کسی کا بھی نماز جنازہ نہ ہم پڑھ سکیں گے اور نہ پڑھا سکیں گے. پھر تو ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، تو وہ اٹھا کے اس کو گڑھے میں پھینک کے آ جائیں، پھر یہی اس کا سلوشن اور حل ہے. تو یہ اس کا حل نہیں ہے. یہ تمیز کیجئے، عقیدے کا منافق وہ شخص جس نے اندر سے اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا اور قبولیت اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے اپنی دنیا کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، یہ عقیدے کا منافق. اور وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مسلمان ہے، وہ جہالت کی وجہ سے، وہ کسی اور کمزوری کی وجہ سے اگر کسی عمل کی کمزوری کا شکار ہے، اس کے اندر کوئی نفاق کی علامت ہے، تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے وہ نفاق کی علامت دور کر دے. اور اس کا معاملہ اللہ سے ہے اگر وہ عقیدہ توحید پر ہے. ہاں یاد رکھیے، جو صریحاً شرک کرتا ہے، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس پر بخشش نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت چاہیں تو معاف کر دیں، اور کیا پتہ اس نے توبہ ہی کر لی ہو. میں اور آپ تو فتوے جاری کر رہے ہیں اور اس نے جاتے جاتے اپنے رب کو راضی کر لیا ہو کہ اپنے رب کو راضی تو 1 سیکنڈ میں کیا جا سکتا ہے. 1 سیکنڈ میں اپنے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے. کائنات کے رب کی قسم، جس کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان ہے وہ میرا اللہ ہے. حضرت انسان کے لیے جس کو راضی کرنا سب سے آسان ہے وہ میرا اللہ ہے. سو میرے بھائیو، اس بات کا بھی خیال رکھیے، اللہ رب العزت ہمیں اعتدال والا دین سمجھنے، سمجھانے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجعل كلمة الإسلام العليا واجعل كلمة الكفر السفلى اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.